تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب جن کو دفن کیا جا رہا تھا تو میرے کندھے پر ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور یہ الفاظ کہے کہ مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، تو مجھے معلوم ہی تھا کہ تم تینوں حضرات ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اس دن جب پکارنے والا فرشتہ پکارے گا تو سارے اس کی پکار کے پیچھے جائیں گے، لا عوج له، کوئی دائیں بائیں جانے کی کوشش نہیں کر سکے گا، کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کر سکے گا، اس آواز کے پیچھے چلے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اور اس دن رحمان کے سامنے کسی کی آواز نہ نکل سکے گی، سارے خاموش کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے رحمان کا ذکر کیا کہ رحمان کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہ کر سکے گا۔ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے، اس دن دیکھی جائے گی، اس دن رحمان بن کر پیش ہوگا اور اس کا جاہ و جلال اس قدر ہوگا کہ رحمان کے سامنے بھی کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی آواز بلند کر سکے، الا ہمسا، مگر پھس پھسی، جیسے آپس میں پھس پھس کرتے ہیں ایسی آوازیں نکل رہی ہوں گی، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے سامنے بول سکے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون به علما، اور اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر اسی کو اجازت دی جائے گی جس کے لیے رحمان چاہے گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اجازت جو شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کرنے والے کو کیا پتا کہ یہ آگے پیچھے کیا کر کے آیا ہے۔ آپ اگر کسی کی شفاعت کرنے جاتے ہیں، سفارش کرنے جاتے ہیں، کوئی مجرم ہے، کچھ نے غلط کام کر دیا ہے، اور آپ سردار اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ جناب اس کی میں سفارش کرنے آیا ہوں، آپ اس کی سفارش قبول کیجئے، اور اگر اس کو معلوم ہے کہ اس انسان کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو وہ آپ کو بٹھا کر کہے گا کہ جناب اعلیٰ اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، بھلا میں آپ کی سفارش مانوں کیسے؟ اگر میری ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں مان لیتا، یہ تو سرکار کا مسئلہ ہے، میں آپ کی سفارش کیسے قبول کروں؟ تو اللہ رب العزت بھی کہہ رہے الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون به علما، اور اس دن شفاعت کرنے والے کو کیا پتا کہ اس کے آگے پیچھے یہ کیا کر کے آیا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ شفاعت کی اجازت بھی صرف اسی کو دیں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور اسی کے حق میں دی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا، ہر ایک کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی انسان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جس کی میں شفاعت کر کے آیا ہوں اس نے آگے کیا کیا، پیچھے کیا کیا، یہ کون سے گناہ کر کے آیا ہے، یہ کس قدر بڑا مجرم ہے، یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ جس کے لیے بہتر سمجھیں گے اسی کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور جس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا وہ بھی صرف اللہ دیں گے۔ یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ ہر ایک اٹھ کر شفاعت کرے گا اور ہر ایک کی شفاعت کی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، کوئی اس دن کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ آ جانا کہ فلاں شفاعت کر دے گا، فلاں شفاعت کر دے گا، اس دن صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جس کو رحمان اجازت دے۔